نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پہلا لفظ ہے با۔ با کے عربی لغت کے اندر بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن ان تمام معانی کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے صرف 3 معنی اس کے بیان کروں گا جو ہمارے مناسب ہیں۔ پہلا با کا معنی آتا ہے الباء للمصاحبۃ یا الباء للالصاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے الباء للاستعانۃ۔ تیسرا معنی ہے الباء للتبرک۔ اب ہر ایک کا مطلب سمجھیں۔ الباء للمصاحبۃ یا کہو الباء للالصاق، اس کا معنی ہوگا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، جب مصاحبت کا معنی کریں، اور الصاق بھی اس کے ساتھ لگائیں تو معنی ہوگا میں یہ کام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر۔ اب اس کے اندر اور لطف اور مزہ آ جاتا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، میں پانی پی رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، سواری پر سوار ہو رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، مسجد سے نکل رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، گھر کا دروازہ کھول رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر، گھر کا دروازہ بند کر رہا ہوں، چراغ بند کر رہا ہوں، اپنی دکان کو کھول رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے میرے کام جو ہیں میں اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ کر رہا ہوں۔ تو اس معنی کے اندر اور لطف اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی اللہ کی ذات کے ساتھ چمٹنا اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اجمال ہے، متن ہے، اور پورا قرآن جو ہے سورۃ فاتحہ کی تشریح اور اس کی تفسیر ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ با کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری مخلوق سے تعلقات ختم کر کے صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ دے، اللہ کی ذات کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو با کا معنی بھی جب ہم نے الصاق والا کیا تو اس کا معنی بھی چمٹنے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنے والا ہے۔ تو معنی ہوگا خلاصہ یہی نکلا، با کا یہی خلاصہ نکلا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کو جڑ جانا چاہیے۔ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم چمٹ جائیں، جڑ جائیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں۔ جتنے بھی اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں تمام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ با کا پہلا معنی ہوا جب ہم نے با کا معنی کیا الباء للمصاحبۃ۔ دوسرا معنی ہے با کا الباء للاستعانۃ۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد حاصل کرنا۔ تو معنی ہوگا میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ جس طرح کل میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر انسان کے عقیدے کی بات آتی ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی امداد کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ استعانت والا جب ہم معنی لیں گے تو یہی اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جو بھی میرا کام ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی مدد اور اللہ کی امداد کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہی انسان کا ذہن بننا چاہیے۔ تیسرا معنی ہے الباء للتبرک، یعنی میں یہ کام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام کی اپنی برکتیں ہیں، تو جو بھی انسان کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ با کے 3 معنی ہوئے، اور آگے لفظ ہے اسم۔ اسم کا معنی بھی عربی لغت کے اندر بہت سارے آتے ہیں، یہاں پر ہم صرف اس کے 2 معنی کریں گے۔
ایک معنی ہے اسم کا نام، جس طرح بھی کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوسرا اس کا معنی ہے مسمى، یعنی اللہ کی ذات اس سے مراد ہو، تو معنی ہوگا یہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی ذات کی مدد کے ساتھ، اللہ کی ذات کی برکت کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کر میں یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوں، تو اسم سے مراد اللہ کی ذات لی جائے گی۔ آگے لفظ ہے لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ جب بولا جاتا ہے وہ ذات مراد ہوتی ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کے خالق ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، پرند و ہوا، چرند پرند، ہر چیز کو پیدا کرنے والے، انسانوں کو پیدا کرنے والے، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ مشرکین سے بھی قرآن پاک کے اندر بارہا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سوالات کیے کہ تم اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ مشرکین کے جواب دیتے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ آپ کو جواب دیں گے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ساری کائنات کے خالق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، نہ اللہ سے پہلے کوئی نہ اللہ کے بعد کوئی، اللہ تعالیٰ ابد سے ہیں، ازل تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ نیند اونگ سے بالکل پاک، اللہ کی ذات سونے سے بالکل پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات غفلت سے پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر جگہ پر موجود، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر آنے والی ذات نہیں ہے، ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکیں۔ اور لفظ اللہ جو ہے یہ مخلوق میں سے کسی کو اوپر اس لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی کو کا نام آپ اللہ نہیں رکھ سکتے۔ کوئی کہے کہ جی میں اپنے بیٹے کا نام اللہ کے نام کے اوپر اللہ رکھتا ہوں، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو کوئی مخلوق کے اوپر لفظ اللہ کا استعمال جائز نہیں۔ اور لفظ اللہ جو ہے اس کا تثنیہ اور اس کا جمع بھی نہیں آتا، جس طرح نام ہوتے ہیں یہ نام جی واحد ہے، اس کا یہ فلاں تثنیہ ہے، اس کا فلاں جمع ہے، لفظ اللہ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے کہ دو الہ ہوں ان کا تثنیہ بن جائے، یا تین اللہ ہوں ان کا جمع بن جائے۔ تو اس لیے لفظ اللہ کا نہ تثنیہ آتا ہے اور نہ اس کا جمع آتا ہے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ کے علاوہ اور ہے کوئی نہیں۔ آگے لفظ ہیں الرحمن الرحیم، یہ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، یہ دونوں کے دونوں لفظ جو ہیں لفظ رحمت سے نکلے ہیں۔ الرحمن کا لفظ بھی لفظ رحمت سے بنا ہے، الرحیم کا لفظ بھی لفظ رحمت سے بنا ہے، لیکن ان دونوں کی رحمت کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسانوں کے اوپر مختلف نوعیتوں کی اور مختلف قسموں کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، بے شمار اللہ کی رحمتیں ہیں۔ الرحمن کے اندر اور الرحیم کے اندر مختلف قسم کی رحمتیں ہیں، الرحمن کے اندر اور طرح کی رحمتیں ہیں، الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور طرح کی رحمتیں ہیں۔ ان کے اندر مفسرین نے مختلف قسم کے فرق بیان کیے ہیں۔ الرحمن اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے جو کچھ بھی مانگو وہ عطا کر دے۔ اب دنیا کے اندر کون ہے ایسی رحمت والا، کون ہے ایسا کہ جس سے جب بھی تم جو کوئی چیز بھی مانگو وہ تمہیں عطا کر دے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان جو بھی اللہ سے مانگے، جس وقت اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا بے عین ہی وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر کے قیامت کے لیے رکھ دیتے ہیں، قیامت والے دن اس کو اجر اور ثواب کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو رحمان کے اندر اس رحمت کا بیان ہے، رحمان اس کو کہا جاتا ہے جس سے جو بھی مانگو عطا کر دے، اور الرحیم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اگر نہ مانگو تو ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ایسی ہے۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے کوئی چیز انسان نہ مانگے وہ ناراض ہو؟ وہ تو شکر ادا کرے گا کہ شکر ہوا کہ اس نے مجھ سے فلاں چیز مانگ نہیں لی، اس نے مجھ سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے، وہ تو شکر ادا کرے گا۔ لیکن الرحیم کے اندر اللہ کی اس رحمت کا بیان ہے کہ اگر اللہ کی ذات سے انسان کوئی چیز نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی الرحیم کے اندر یہ معنی بیان کیا گیا۔ دوسرا فرق، الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بندوں کو بغیر عمل کے بھی اجر اور ثواب عطا فرما دے، بغیر عمل کے، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرما دے، اس کو الرحمن کہا جاتا ہے۔ اور الرحیم کس کو کہتے ہیں؟ جو عمل قلیل کے اوپر اجر کثیر عطا فرما دے۔ تھوڑا سا عمل، جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں ایک نیکی کے اوپر 10 گنا ثواب، ایک نیکی کے اوپر 70 گنا ثواب، ایک نیکی کے اوپر 700 گنے تک ثواب۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحیم والی صفت ہے کہ یہ عمل قلیل کے اوپر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الرحمن اس کو کہا جاتا ہے، الرحمن بجمیع خلقہ،
یعنی اللہ تعالیٰ رحمان کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے وہ ساری مخلوق کے اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے۔ اب دیکھیں یہ زندگی بھی ہمیں ملی، یہ اللہ کی رحمت، صحت اللہ کی رحمت، رزق اللہ کی رحمت، ہواؤں کا چلنا یہ اللہ کی رحمت، سورج کا نکلنا اللہ کی رحمت، دن اور رات کا آنا یہ اللہ کی رحمت، یہ تمام چیزیں انسان کو جو مل رہی ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اس کے اندر یہ اللہ کی جو رحمت ہے یہ ساری مخلوق کے اعتبار سے ہے، ساری مخلوق اس کے اندر برابر کی شریک ہے۔ مثلا دن کی روشنی یہ اللہ کی رحمت ہے، کافر بھی اس میں شریک ہے، مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہے، ہر ایک کے اوپر، جانور بھی اس کے اندر شریک، انسان بھی اس کے اندر شریک۔ صحت ہے یہ بھی کافروں کو بھی ملی ہوئی ہے، مسلمانوں کو بھی ملی ہوئی ہے۔ رزق ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جو رحمان کے اندر جو اللہ کی رحمت کا بیان ہے وہ ساری مخلوق کے اعتبار سے ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے اوپر برس رہی ہے۔ اور الرحیم کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے وہ خاص اور رحمت ہے، وہ ہے صرف ایمان والوں کے اعتبار سے، اور وہ اللہ کی رحمت ہے دین اور آخرت کے اعتبار سے، کہ اللہ کی جو خاص رحمت ہوتی ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین والی رحمت، ان کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسلام نصیب کرتے ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی خاص رحمت ان کے اوپر متوجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما کر ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم کے اندر یہ مختلف قسم کے مفسرین نے فرق بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے الرحمن اور الرحیم یہ دونوں میں نے جیسے بتایا کہ رحمت کے لفظ نکلے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری کائنات کا وجود، زمین و آسمان کا وجود، میرا اور آپ کا وجود، یہ سورج اور چاند کا وجود، جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کا وجود جو ہے یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، یا اللہ کی صفات رحمت متوجہ ہوئی، ساری کائنات ہر چیز وجود کے اندر آ گئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ساری کائنات کے پیدا کرنے کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ نے کوئی اپنے فائدے کے لیے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، اللہ کے ان کے پیدائش میں، ان کی تخلیق کے اندر اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، ہر چیز وجود کے اندر آ گئی، اور کسی کا دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کسی کا دباؤ ہو، اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہو، کسی کا دباؤ ہو، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہو، کسی کے دباؤ کی وجہ سے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہو، کسی کے دباؤ کی وجہ سے اللہ نے اور مخلوقات کو پیدا کیا ہو، تو یہ اللہ نے کسی کے دباؤ کی وجہ سے بھی پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان ساری مخلوقات کے پیدا کرنے کے اندر اللہ کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ رحمت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی میرا تیرا وجود، ساری کائنات کا وجود جو ہے یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ملا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنا فائدہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دباؤ کی وجہ سے پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الرحمن کا جو لفظ ہے، جس طرح لفظ اللہ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اسی طرح لفظ الرحمن کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا، کیونکہ الرحمن کے اندر اللہ کی جس رحمت کا بیان ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے اندر وہ رحمت نہیں پائی جاتی، اور اسی طریقے سے جس طرح لفظ اللہ مخلوق میں سے کسی کے اوپر بولنا جائز نہیں ہے، اسی طرح رحمان کا لفظ بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر استعمال کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ آج کل ہم نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن کسی کا نام رکھا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں، عبد الرحمن اور عبد الصمد، عبد الخالق، عبد المالک، عبد الرزاق، یہ نام رکھے گئے۔ اب تخفیف کا چونکہ آج کل زمانہ ہے کہ ناموں کے اندر تخفیف کی جاتی ہے، پھر عبد الرحمن کو رحمان بولتے ہیں، عبد الصمد کو صمد بول دیتے ہیں، عبد الخالق کو خالق بول دیتے ہیں، عبد المالک کو مالک بلا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے بلانا گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ نام بڑے شوق سے رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر غفلت کی وجہ سے یا مسئلے کے لا علمی کی وجہ سے اس طریقے سے بلایا جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے اندر انسانوں کو ایسے نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ رحمان اللہ کی ذات ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، عبد کا لفظ ان کے شروع کے اندر لگا کر ان کو بلانا چاہیے۔ عبد الرحمن کو رحمان بلانا، عبد المالک کو مالک بلانا، عبد الخالق کو خالق بلانا، عبد الصمد کو صمد بلانا، یا عبد الواحد کو واحد بلانا، عبد الاحد کو احد، یہ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کو پھر تخفیف کے ساتھ بلانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ آگے ہے الرحیم کا لفظ۔ الرحیم کا لفظ مخلوق کے اوپر بولنا جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کے لفظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحیم کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو لیکن یہ فرق سمجھنا چاہیے
کہ جب الرحیم کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور ہوگا، اور جب الرحیم کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے تو اس کا مطلب اور اس کا مفہوم اور ہوگا۔ تو اس وجہ سے الرحیم کا لفظ جو ہے، رحیم کا لفظ یہ مخلوق کے لیے بولنا جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کیفیت کی رحمت کا بیان نہیں ہے جس کیفیت کی رحمت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نام استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔